اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، پروگرام اسلام اور سائنس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ایک اور موضوع، اور وہ ہے ابتدائے حیات، اوریجن آف لائف. سائنس کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سائنس سے متعلق دو قسم کی شدت پسندی پائی جاتی ہے، دو قسم کا ایکسٹریمزم ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سائنس ازم کا شکار ہیں، اور دوسرے لوگ سائنس اینمزم یا سائنس دشمنی کا شکار ہیں. سائنس ازم میں مبتلا لوگ سائنس سے اس حد درجے محبت کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے ٹکرانے والے سائنسی نظریات کو بھی صحیح تسلیم کرنے سے گریز نہیں کرتے. مثلا ڈارون کا نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایوولوشن، کہ جس کے تحت اس نے یہ ثابت کیا، دعویٰ کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. کچھ سائنس سے دلچسپی رکھنے والے، محبت کرنے والے اس حد تک محبت میں آگے گزر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی تھا. اگر ایسا ہی تھا تو نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کا خود انسان ہونا ہم کس طرح ثابت کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس دشمنی میں لوگ کچھ اس طرح آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بہت واضح اور کھلی ہوئی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی سائنسی دریافتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. مثلا دیندار طبقے میں کچھ لوگ ابھی تک موجود ہیں کہ جو برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ قائم ہے اور سورج گھوم رہا ہے، اور طلوع اور غروب کے الفاظ مختلف انداز سے جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں وہ اس کو اس کی دلیل ٹھہراتے ہیں. حالانکہ وہ تھوڑی سی دقت کرے تو سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اس کی تصدیق اور ثبوت مل جائے گا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام چیزیں اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ سائنس ازم کا شکار ہونے والے افراد تھوڑا سا توقف کریں اور قرآن کو میزان بنائیں، قرآن میں تفکر و تدبر کریں اور انتظار کریں کہ سائنس کب اپنی غلطی کو تسلیم کر کے واپس پلٹتی ہے. جس کا اظہار اور جس کا تذکرہ، جس کی مثالیں ہم نے اپنے پہلے درس میں دی تھی کہ سائنس نے کہاں کہاں نادانیاں، قلابازیاں یا غلطیاں کی ہیں اور ان کو تسلیم بھی کیا ہے. اور سائنس دشمنی میں مبتلا افراد، دیندار طبقے کے لیے ایک مشورہ، ایک گزارش کہ سائنسی ایجادات اور دریافتوں کو قرآن کی صحیح تحقیق، جستجو اور تعویل کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور سائنس کو اسلام سے ٹکرانے کی بجائے اسلام کو سائنس کا رہنما اور رہبر تسلیم کرتے ہوئے اس پہ دست شفقت رکھیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس رہنما ہے اور باقی علوم اس کے پیروکار. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سائنس کی سمت کچھ اور ہو اور قرآن یا اسلام کی سمت کچھ اور ہو، جبکہ خود قرآن میں 700 سے زیادہ آیات تعقل، تدبر، تفکر اور مشاہدے کی طرف، یعنی آبزرویشن اور کنٹمپلیشن کی دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب یہ بات کہ تو پھر قرآن میں یہ تمام دریافتیں تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں موجود، تو ہم یہ کہیں گے قرآن ایک دین کامل اسلام کی کتاب ہے جس میں تمام مسائل اجمالی طور پہ سمرائزڈ وے میں موجود ہیں. انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، نفسیاتی، نفسانی، معاشرتی، خاندانی، عالمی، مقامی، طبی، کیمیاوی، حسی، غیر حسی،
عقلی نقلی ہر قسم کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ ہر چیز کا تذکرہ اجمالاً تذکرہ کر دیا جائے، تفصیل لوگوں پہ چھوڑ دی، اور سب سے پہلے اس تفصیل کے ذمہ دار بلکہ حقدار اور مکمل استحقاق رکھنے والے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، یعنی ہمارے 12 امام۔ چنانچہ قرآن کو ائمہ کی تفسیر کی روشنی میں اگر سمجھا جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں کلام خدا اور کار خدا، ورڈ آف گاڈ یعنی قرآن اور ورک آف گاڈ یعنی سائنس میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 41، سورہ فصلت قرآن کا 53واں سورہ ہے، چیپٹر 53 ورس نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور تمہارے خود اپنے نفس میں، یعنی تم آفاق میں نظر ڈالو، مشاہدہ کرو، تفکر کرو، تعقل کرو تو تمہیں خدا یاد آئے گا، خدا کی طرف رہنمائی ہوگی۔ اگر تم اپنے نفس کے اندر جھانکو گے تو بھی تمہیں خدا مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایسٹرولوجی کی فیلڈز، ان کے دریچوں کو کھٹکھٹائیے، ان میں داخل ہو جائیے تو انشاءاللہ آپ خدا کو پالیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس فرصت نہیں، حالات سازگار نہیں، جیسے آج کل کرونا کے حالات، گھر بیٹھ کے اپنے نفس پہ تدبر، تفکر، مراقبہ کیجئے، اپنے اندر جھانکیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ، سب سے آسان راستہ خود آپ کے اپنے نفس کے اوپر مراقبہ اور تفکر کرنا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ یہی تفسیر اور توضیح ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آئیے ہم ابتدائی حیات، اوریجن آف لائف کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس زمن میں کیا کہتی ہے، یعنی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی۔ سائنسدانوں نے ایک زمانے میں کچھ عرصے پہلے بگ بینگ تھیوری پیش کی، اس پہ کافی ریسرچ ہوئی اور جو کنکلوژن نکلا وہ یہ کہ پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، سب کے سب ایک کرے، ایک اسمال بال یا چھوٹی سی گیند کی صورت میں تھے، اور وہ گیند پھٹی اور اس میں سے نکلنے والے، بکھرنے والے، منتشر ہونے والے ٹکڑے پوری کائنات میں پھیل گئے۔ کچھ ٹکڑے تو اپنی جگہ پہ ساکت، جامد، اسٹیشنری رہے، اور کچھ ٹکڑے گھومنے لگے اپنے اپنے آربٹ میں، یعنی آربٹل موومنٹ کرنے لگے۔ تو جو ٹکڑے اپنی جگہ پہ اسٹیشنری رہے ان کو ہم اسٹارز کہتے ہیں، اور جو ٹکڑے کائنات میں اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے ان کو ہم سیارے یا پلانٹس کہتے ہیں، جس میں سے خود ارتھ، زمین ایک سیارہ ہے، پلوٹو کسی زمانے میں تھا، اب اس کو نکال دیا گیا ہے اور ستاروں کی صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وینس ہے، مارس ہے، یہ مختلف قسم کے سیارے یا پلانٹس ہیں۔ اس کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین آسمان وجود میں آئے، پھر پانی زمین پر موجود تھا، پھر اس پانی ہی سے جاندار، نباتات، حیوانات وجود میں آئے۔ یہ سارا سیکوینس سائنسدانوں نے مختلف سٹیجز، مختلف پیریڈز، مختلف ایرا، ادوار میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ویسے تو بہت تفصیل ہے، مختصراً 5 ادوار، 5 پیریڈز، 5 ایرا کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پیریڈ سائنسدانوں کے نزدیک ایزوئک ایرا، ایزوئک پیریڈ تھا، AZOIC، کہ جس میں فقط سمندر، پہاڑ اور زمین موجود تھی، سی، ماؤنٹینز اینڈ ارتھ۔ سیکنڈ اسٹیج پری کیمبرین ایرا تھا یا پری کیمبرین پیریڈ، PRECAMBRIAN، کہ جس میں لائف ود ان دا سی کا آغاز ہوا۔ یہ کیسی تھی، ڈیٹیل تفصیل کیا تھی، بس یہ ملتا ہے کہ مائکرو لیول پہ یا مائکرو آرگنزم لیول پہ اس کی ابتدا ہوئی۔ تھرڈ پیریڈ پیلیوزوئک ایرا یا پیلیوزوئک پیریڈ، PALEOZOIC، پیلیوزوئک پیریڈ، کہ جس میں لائف ود ان دا ارتھ یعنی آؤٹ سائڈ دا سی کا آغاز ہوا۔
चौथा पीरियड साइलोरियन पीरियड या साइलोरियन एरा कि जिसमें प्लांट्स विद इन द अर्थ हमें दुनिया भर में नज़र आए। साइलोरियन SILURIAN पीरियड चौथा पीरियड था। इसके बाद पाँचवा पीरियड कि जिसको हम डिनोवियन पीरियड DENOVIAN डिनोवियन पीरियड कि जिसमें एनिमल्स या इंसेक्ट्स ऑन द अर्थ हमें नज़र आए। उसके बाद यानी अब तक इंसान का तसव्वुर या तज़किरा नहीं था, अब इंसान इसमें दाखिल हुआ। तो आपने देखा कि पहले पानी था, पानी के बाद प्लांट्स के बाद एनिमल्स और फिर इंसान वजूद में आए। ये सीक्वेंस हमें बता रहा है कि ज़िंदगी की इब्तिदा, नबातात व हैवानात की इब्तिदा पानी से हुई। इसके बाद साइंस हमें यह भी बतलाती है कि न सिर्फ ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ बल्कि ज़िंदगी की बका, सर्वाइवल ऑफ द लाइफ भी पानी ही है। यानी इस वक्त जो हम ज़िंदा हैं पानी की वजह से हैं। अगर हमें पानी ना मिले तो हम चंद दिनों के बाद मर जाएं। चुनांचे हम देखते हैं साइंसदानों के मुताबिक वे कहते हैं कि तमाम जानदार मुख्तलिफ छोटे छोटे अरबों खरबों सेल से मिलकर बने हैं। ख़ुद इंसान को ले लीजिए, इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं। इत्तेफाक से हमारे इमाम भी 12 हैं और 100 के 2 ज़ीरो अगर इसमें मिला दें तो 12 और 2 12 + 2 14 बन जाते हैं, यानी वही 14 मासूमीन। ये अदद भी अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में दाखिल करके बता दिया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम। तो ये 100 ट्रिलियन सेल्स मुख्तलिफ अज्ज़ा से मिलके बने हैं। सेल मेम्ब्रेन आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम वगैरह वगैरह। लेकिन यूनानिमसली गैर मुतनाज़ा तौर पे, मुत्तफ़क़ा तौर पे तमाम साइंसदान इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म प्लांट्स में होता है, नबातात में, पौधों में, और प्रोटोप्लाज्म इंसानों में या जानवरों में होता है। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इज़ द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल। सेल इज़ द यूनिट ऑफ द बॉडी और लिविंग थिंग। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ख़ुद 5 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। इन 5 अज्ज़ा के बग़ैर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म मुकम्मल नहीं, और अगर इन 5 अज्ज़ा में से एक जुज़ भी मिस होगा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अपना वजूद खो बैठेगा और वो इंसान, वो जानवर, वो ज़ी रूह या ज़िंदा शय मुर्दा शय करार पाएगी। इत्तफाक से हमारे पंजतन भी 5 हैं कि जिसके लिए कायनात बनी। हदीस के साथ के मुताबिक यहाँ भी अल्लाह ताला सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम के तहत हर सेल में हमें पंजतन पाक का और इंसान के जिस्म में ज़्यादा मासूमीन का नज़ारा करवा रहा है। बहरहाल प्रोटोप्लाज्म के जो 5 अज्ज़ा हैं वो क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भी जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट है। ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी ग़िज़ा में, एनिमल्स में, हर्ब्स में मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द साइन ऑफ लाइफ विद इन द सेल, एंड प्रोटोप्लाज्म में 5 कंपोनेंट्स आर द साइंस ऑफ लाइफ विद इन द प्रोटोप्लाज्म। और इन 5 कंपोनेंट्स में वाटर इज़ द मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जुज़ है। एक अंदाजे के मुताबिक ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है और 30% सॉलिड होता है। तो आपने देखा पानी नागुज़ीर है, एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म एसेंशियल साइन ऑफ लाइफ विद इन द सेल है, और सेल से मिलकर ही टिश्यू, ऑर्गन या ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या प्लांट्स बनते हैं। तो वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ, वाटर इज़ द साइन ऑफ लाइफ। न सिर्फ ओरिजिन बल्कि सर्वाइवल का ज़िम्मेदार भी पानी है। ये एक नट शेल में गुफ्तगू हो गई समराइज्ड वे में अकॉर्डिंग टू साइंस कि पानी
منبع حیات، ذریعہ حیات اور ارتقاء حیات اور بقائے حیات ہے۔ اب آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابتدائی حیات، ارتقاء حیات یا وجود کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 54، سورہ فرقان قرآن کا 25واں سورہ ہے، چیپٹر 25 ورس نمبر 54 میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی تو ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، کیٹیگوریکلی، بالکل واضح الفاظ میں 2+2 کہ انسان یعنی بشر پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، ہر وہ چیز جو روئے زمین پہ چل رہی ہے اس کا منبع، اس کا ماخذ، اس کا اوریجن پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 45، سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ ہے، چیپٹر 24 ورس نمبر 45 میں فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْمَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والی ہر شے، ہر چیز، ہر جانور، دابہ کہتے ہیں ہر وہ شے جو زمین پر چلتی ہو، اس میں انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں، دونوں ملا کے 12ویں سپارے کا پہلا لفظ ابتدا، پہلی صدر کا آغاز وَمَا مِن دَابَّةٍ سے ہوتا ہے۔ تو دابہ، دابۃ الارض، زمین پہ چلنے والی کوئی بھی چیز، جانور ہو، انسان ہو، جو بھی۔ تو وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْمَاءِ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز، ہر جانور اور حیوان کو پانی سے پیدا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں وہ بھی شامل ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ پیٹ کے بل یعنی ریپٹائلز، رینگنے والے جانور، جیسے سانپ، اسنیک، چھپکلی، لیزرڈ، بچھو، اسکارپین وغیرہ وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور اس میں وہ بھی ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، یعنی حضرت انسان ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، یعنی کیٹلز، شیپ، مویشی، کاؤ ہے، گائیں، بفلو، بھینس، بکری ہے، گوٹ، شیپ، بھیڑ وغیرہ وغیرہ۔ تو زمین پر چلنے والی ہر چیز 2 پاؤں پہ چلے، 4 پاؤں پہ چلے، رینگتے ہوئے پیٹ کے بل چلے، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ جانور اور انسان کی بجائے کلو شیئن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز جو جانور اور انسان کے تناظر میں یا اسمیات میں نہ بھی شامل ہو، جیسے مائکرو آرگینزمز ہیں، آپ وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں، فنگس ہیں، تمام جس میں زیرو، جس میں حیات پائی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ ان السماوات والارض كانتا رتقا، بے شک آسمان و زمین آپس میں رتقا ملے ہوئے تھے، ففتقناهما، پس ہم ہی تو ہیں جنہوں نے ان دونوں کو علیحدہ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کو جس میں حیات ہے پیدا کیا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، تم اب بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، اللہ نے الگ کیا۔ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو علیحدہ کیا، جب یہ علیحدہ ہوئے تو بارش ہوئی، پانی برسا اور پھر حیات وجود میں آئی۔ اور بگ بینگ کی تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ زمین و آسمان بلکہ کائنات کی ہر چیز کمپیکٹ، کنڈینس، ایک پوائنٹ میں، ایک بال میں مرتکز تھی، مجتمع تھی، کانسنٹریٹڈ تھی، اور وہ پھٹی، جب پھٹی تو زمین و آسمان
سیارے، ستارے، پلانٹس اور اسٹارز وجود میں آئے۔ تو آپ نے دیکھا جو تھیوری سائنسدانوں نے ہزاروں سال بعد تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی، اور انسان، حیوان، چرند پرند، جمادات، نباتات، پانی، زمین کا اوریجن، زمین کا آغاز، ہر شے کا آغاز بگ بینگ کی تھیوری میں پیش کیا، اس بات کو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو پانی تھا، اینڈ دیٹ از دا مین پوائنٹ، کہ ماں پہلے ہوتی ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ دس از ون آف دا لاجک۔ تو پانی کا سب سے پہلے دنیا میں، کائنات میں رہنا، موجود ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ پانی از دا سورس آف ادر کریشنز۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اچھا، یہ بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی کہ 6 دن میں کیوں پیدا کیا، 6 دن کون سے دن ہیں، دنیا کے، آخرت کے؟ کن فیکون کہنے سے جب کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے تو پھر 6 دن کی کیا ضرورت؟ بہرحال 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا، اس کا عرش تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ پانی از سو امپورٹنٹ، سو گارجیس، سو ایسینشیل، کہ خدا اور اس کے عرش، عرش یعنی وہ جگہ جو خدا سے منسوب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کرسی، کچھ لوگ کہتے ہیں تخت، تو بہرحال کرسی کہیں، تخت کہیں، عرش کہیں، ہم ایگزیکٹلی اس کو اپنی جیسی کرسی، اپنے جیسے تخت میں محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا جسم نہیں رکھتا کہ ہم کہیں وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، وہ تخت پہ بیٹھتا ہے جیسے کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا تو کوئی نہیں، تو ہم نہیں معلوم کر سکتے کرسی سے کیا مراد، ایگزیکٹلی وہ والی کرسی یا کوئی اور کرسی۔ عموماً اس سے مراد حاکمیت لی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ سے قریب ہونا، عرش سے قریب ہونا ایک ہی بات ہے، جو عرش سے قریب ہو وہ اللہ سے قریب ہو، یعنی جو کسی کے گھر گیا سمجھ لیں وہ اس سے ملنے کے لیے گیا، بیت اللہ اللہ کا گھر، لیکن اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے۔ تو عرش بھی ایک خاص مقام ہے جو خصوصی طور پہ اللہ سے مخصوص ہے، جو عرش تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اور یہ فضیلت، یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہوا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ اس کے بعد میرے پر جل جائیں گے۔ بہرحال جب کچھ نہیں تھا، خدا تھا اور اس کا عرش تھا، تو اس کا عرش پانی پر ہی تھا۔ تو پانی، واٹر از دا اوریجن آف ایوری تھنگ۔ اب یہاں پہ 2 اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انسان کی پیدائش کے لیے طین کا لفظ استعمال کرتا ہے یا نطفے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مثلا سورہ انعام آیت نمبر 2، سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، وہی تو ہے کہ جس نے تم کو یعنی انسان کو طین سے پیدا کیا۔ تو یا نون، طین اصل میں مٹی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کنٹرڈکشن آ گیا، ایک طرف کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا، کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور یہاں پہ فرما رہا ہے هو الذی خلقکم من طین، کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 4، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، چیپٹر 16 ورس نمبر 4۔ تو یہ کنٹرڈکشن نہیں کہ ایک جگہ پانی، ایک جگہ نطفہ، ایک جگہ طین، لیکن اگر تھوڑا سا تدبر کریں، تعقل کریں، تفکر کریں اور گہرائی اور جستجو میں جائیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہم اگر سپرفیشلی سطحی طور پہ قرآن کو پڑھیں گے تو شاید دھوکہ کھا جائیں گے اور یہ کہہ بیٹھیں گے کہ بھئی سائنس صحیح ہے، قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طین عربی میں گیلی یا چکنی مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
کلے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، مونٹیسری اور پلے گروپ اور چھوٹی کلاس کے بچوں کو کلے سے عموماً اسکولوں میں کھلایا جاتا ہے اور مختلف چیزیں اس سے بنوائی جاتی ہیں، جس میں کبھی وہ بال بناتے ہیں، کبھی پرندے برڈز بناتے ہیں۔ کمہار کے نام سے سنا ہوگا کہ جو مٹی یا چکنی مٹی سے برتن بناتا ہے، ایک زمانے میں پیالے مٹی کے ہوا کرتے تھے، مٹی کے ہوا کرتے تھے، بہرحال یہ چکنی مٹی سے بنتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طین از ایکچولی میڈ اپ آف تراب پلس واٹر، یعنی تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور پانی میں جب یہ تراب ملا دی جائے تو وہ چکنی مٹی یا گیلی مٹی بن جاتی ہے، جس سے آپ برتن وغیرہ بناتے ہیں۔ تو تراب خشک مٹی، طین گیلی مٹی، اس کا مطلب ہے انسان تراب سے نہیں بنا ہے بلکہ انسان طین سے بنا ہے، جس کے اندر پانی شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پانی جس چیز میں ہوگا وہ چیز انسان کی بقا یا انسان کا ماخذ اوریجن قرار پائے گی۔ اسی طرح جب ہم سورہ نحل میں پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ اگر ہم سیمن میل جینڈر کی بات کریں، مرد کی بات کریں تو سیمن دیٹ آلسو کنٹینس واٹر، اسپرم یا سیمن، اسپرم از دا پارٹ آف سیمن۔ اگر ہم فیمیل جینڈر کی بات کریں تو اووم یا اووا پلورل اس کا، اس میں بھی لکوڈ شامل ہوتا ہے، یعنی پانی شامل ہوتا ہے۔ تو پانی طین میں بھی شامل ہے، پانی نطفہ اس کو سیمن کہیں یا اووم یا اووا کہیں، دونوں میں پانی شامل ہے۔ بلکہ عربی میں ہر لکوڈ، ہر مائع، ہر بہنے والی چیز کو ماء کہتے ہیں۔ تو اگر ہم نطفہ کہیں تو ماء کا لفظ اس پہ صادق آتا ہے، اگر ماء کا لفظ صادق نہیں بھی آتا نو پرابلم، نطفے کے اندر پانی موجود ہے۔ بہرحال انسان پانی سے پیدا ہوا، اب وہ پیور واٹر آپ کہیں، آپ نطفہ کہیں، آپ طین کہیں، تینوں جگہوں پہ پانی کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ انسان کو، حیوان کو، کل شیء حی، جس چیز میں جان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی پہلے موجود تھا، پھر جاندار وجود میں آئے۔ یہی بگ بینگ تھیوری، یہی سیکوینس آف اوریجن، سیکوینس آف اپیرنس آف کریشنس ود ان دا ورلڈ، یعنی پانی، پلانٹس، دین اینیملس۔ یہاں پہ ایک حکایت کا تذکرہ بھی کرتے چلیں جو اس سے متعلق ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا امام، پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ ہے۔ بے رنگ یعنی اوڈر لیس، بے بو یعنی بے رنگ یعنی کلر لیس، بے بو یعنی اوڈر لیس، اور بے رنگ بے ذائقہ یعنی ٹیسٹ لیس، کوئی ذائقہ نہیں یعنی کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی بو نہیں یعنی کوئی اسمیل یا اوڈر نہیں، اور کوئی رنگ نہیں، کوئی اس میں کلر نہیں ہے۔ تو امام نے اس کو دیکھ کر کہا، یعنی اس کی نیت کو سمجھتے، بعض اوقات ہم سوالات ایسے کر دیتے ہیں امام سے جس ان کا علم جاننے کے لیے، جج کرنے کے لیے ان کو کتنا علم ہے، یا ویسے ہی مولا علی کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح سوال کیا کرتے تھے، جب مولا کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو کہتے تھے کہ میری داڑھی میں بال کتنے۔ ایک نے پوچھا تو مولا علی نے کہا اگر میں بتا دوں تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ اور پھر اس کو کہا کہ تیری ہر داڑھی کے ہر بال میں شیطان لٹکا ہوا ہے، اور تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل بنے گا۔ عمر سعد کے باپ نے یہ سوال کیا تھا۔ بہرحال تو آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس کی نیت کو بھاپتے ہوئے کہا سل، پہلے نصیحت کی، سل تفقہا ولا تسأل تعنتہا، کہ دیکھ سوال سوچنے، سمجھنے اور سلجھنے کے لیے کر، ولا تسأل تعنتہا، کہ الجھنے کے لیے سوال نہ کر کہ جس میں تو گمراہ ہو جا اور پریشان ہو جا۔ لیکن پھر سوال کا جواب دیا کہ طعام الماء طعام الحیاتی، کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے، یعنی جہاں پانی ہوگا وہاں حیات ہوگی۔ اسی لیے سائنسدان، علم فلکیات کے ماہر، ایسٹروناٹس، ایسٹرولوجسٹ،
ایسٹرو فزکسٹ دنیا کے علاوہ اگر کہیں حیات یا زندگی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پانی ہے کہ نہیں. اگر پانی ہوا تو وہاں حیات بھی ہوگی. تو جہاں پانی ہے وہاں حیات ہے، اور پانی زندگی کا ماخذ اوریجن بھی ہے، زندگی کی بقا یعنی سروائیول کا بھی ذمہ دار ہے. پھر امام نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 جس کی ابھی تلاوت کی گئی کہ قال سبحانہ تعالی وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا. تو آیات و روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہر جاندار شے بشمول انسان، حیوان اور جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق پودوں سے ہو، جس کا تعلق جانوروں سے، کچھ لوگ پودوں کو بھی زیروح میں شامل کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ایک سائٹوپلازم ہے. سائٹوپلازم میں وہی 5 کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ کے پروٹوپلازم میں ہیں، پانی سے بنے، اور پانی ان کی بقا کا ذمہ دار ہے، ان کی ارتقاء کا بھی ذمہ دار ہے. آخر میں ایک حکایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک دفعہ وہ حکومت وقت کے محل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت روم کے دربار سے کچھ سفیر آئے اور کہنے لگے کہ روم کے بادشاہ نے یہ شیشی بھیجی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس شیشی میں تمام چیزوں کو بند کر دیا جائے دنیا میں جو موجود ہیں، اور اس کو ہمیں ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو سب پریشان ہو گئے، ابن عباس کی طرف دیکھنے لگے. ابن عباس مولا علی کے بریلینٹ شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، خصوصی طور پہ تفسیر قرآن کہ جن کی جا بجا تفسیر اہل تشیع اہل تسنن دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. ابن عباس نے یہ کہا کہ اس شیشی میں پانی ڈال کر بھیج دیا جائے. اب لوگ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے تعبیل پوچھی کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کا حوالہ دیا وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، چنانچہ اس شیشی میں پانی ڈال کے بھیج دیا گیا. اس کے بعد لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے. یعنی ابن عباس کے علم کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ علی کا علم کتنا ہوگا. وہ ائمہ سے بھی روایت ملتا ہے، علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ کہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار، بے عزتی، ہیوملیشن یا ذلت کا ذریعہ نہ بنو. تو ابن عباس کو دیکھا کہ یہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا علم زیادہ ہے یا علی کا. تو پوچھا کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی کا. تو ابن عباس نے کہا کہ تم سمندر میں اپنی انگلی ڈالو اور پھر باہر نکالو تو اس انگلی میں جتنا پانی رہ جائے وہ میرا علم ہے، اور جتنا پانی سمندر میں رہ جائے وہ علی کا علم ہے. تو یہ ہے ابن عباس کا علم، یہ ہے مولا کا علم، یہ ہے ائمہ کا علم، یہ ہے قرآن کا علم، کہ جس کو اگر تحقیق و جستجو اور تعصب کی اینک اتار کے شدت پسندی کے پردے ہٹا کر پڑھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے تو ہم زمانے کے ساتھ چلنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس میں خصوصاً علوم آل محمد، تعلیمات اہل بیت کو اگر ہم اپنا رہنما بنائیں تو ہم صحیح طور پہ اپنی منزل پر پہنچیں گے، چاہے وہ دنیا کی منزل ہو یا دین کی. آخر میں ایک دلچسپ نقطہ میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دا سائنس از دا ورک آف گاڈ، اس کو بھی ثابت کرتا ہے کہ لفظ البر، بر یعنی خشکی کا لفظ قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے، 13 ٹائمز. اور لفظ البحر یعنی پانی کا لفظ قرآن میں 32 مرتبہ آیا ہے، 32 ٹائمز. 13 + 32 is equal to 45. 13 is 30% of 45 and 32 is 70% of 45. یعنی بر 30% اور بحر 70%. قرآن میں ان دونوں الفاظ کی پرسنٹیج، پروپورشن، ریشو. اب اسی ریشو اور تناسب کو ہم باہر دیکھیں دنیا میں، لینڈ خشکی 30% اور سی ریورز پانی 70%. ایگزیکٹلی وہی ریشو جو قرآن میں ہے، وہی ریشو
جو جسے کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ہے. کتنی کمپیٹیبلٹی ہے, کتنی سملیرٹی ہے, کتنا سمبیونٹ ہے اور کتنا جسے کہتے ہیں کہ لنک اپ ہے قرآن میں اور دنیا جہان میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے اور دنیا یا سائنس کام الہی ہے یا کار الہی ہے. اس سے بھی دلچسپ بات انسان کے اندر پانی اور ٹھوس کا جو تناسب ہے, یعنی پانی کو لے لیجئے اور ٹھوس چیزیں جیسے مسلز ہیں, بونز ہیں, ٹیشوز ہیں, ان کو لے لیجئے, تو جو ریشو ہے وہ بنتا ہے 30% سالڈ یعنی خشک چیزیں باڈی میں اور 70% واٹر. ایگزیکٹلی جو ریشو دنیا میں ہے پانی اور خشکی کا, وہی ریشو انسان کے اندر بھی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کہ ہم تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور اپنے نفس میں بھی, اپنے اندر بھی. تو آپ آفاق کا مطالعہ کریں, زمین و آسمان کا مطالعہ کریں تو بھی آپ خالق کائنات تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ اپنے اندر جسم کا یا اپنے نفس کا مطالعہ کریں تو بھی آپ خدا تک پہنچ جائیں گے. اس لیے علماء علام فرماتے ہیں الانسان کائنات الاصغر, کہ انسان کائنات اصغر ہے, یعنی انسان کو کھول دیا جائے تو وہ کائنات بن جائے گی, اور کائنات کو سمیٹا جائے تو وہ انسان بن جائے گا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے, تو ڈھونڈ رہا ہے سمے افرنگ کا تریاق, ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند, برندہ و عقل زدہ و روشن و براق. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سائنس اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن بلکہ ہر قسم کی کتاب کو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت و گمراہی اور اندھیرے سے ضلالت سے بچائے. ائمہ اہل بیت کو اپنا رہنما, اپنا امام قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے اور خود اپنے آپ کو ان کو زینت کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو با روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل